آج کے اس تفصیلی جائزے میں برج سرطان یعنی کینسر کے افراد کے لیے ستاروں کی چال کا ایک بہت ہی گہرا اور دلچسپ تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ فراہم کردہ معلومات کے مطابق 18 سے 25 مئی 2026 کا یہ ہفتہ کینسر کے افراد کی زندگی میں انتہائی فیصلہ کن اور زبردست قسم کی تبدیلیاں لانے والا ہے۔ اس جائزے کا آغاز ایک بہت ہی شاندار اور گہری بات سے ہوتا ہے کہ اب وقت خوابوں کی دنیا سے نکل کر عملی اقدام کرنے کا ہے۔ یعنی وہ ذہنی بوجھ اور جذباتی بے چینی جو کینسر والوں کو پچھلے کچھ عرصے سے بری طرح پریشان کر رہی تھی، اب وہ چھٹنے والی ہے۔ محض سوچتے رہنے کا وقت اب گزر گیا ہے اور اب عملی میدان میں اتر کر بڑے اور حقیقت پسندانہ فیصلے کرنے کی باری ہے۔ اور اس سارے گیم میں جس نمبر کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے وہ ہے 11۔ علم و نجوم کے مطابق 11واں گھر خواہشات اور منافع کا گھر مانا جاتا ہے۔ اس جائزے میں بتایا گیا ہے کہ یہاں سورج، چاند اور عطارد کا ایک ساتھ ملنا کینسر والوں کی سماجی حیثیت کو بہت اوپر لے جائے گا۔ وہ کام جو صرف رابطوں یا کانٹیکٹس کی کمی کی وجہ سے پھنسے ہوئے تھے، وہ اب با اثر شخصیات اور پرانے دوستوں کی مدد سے حیرت انگیز طور پر حل ہونے والے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں کیریئر کی کامیابی کا ایک بڑا راز ابھر کر سامنے آیا ہے، اور وہ ہے خاموشی اور حکمت عملی۔ اس جائزے کے مطابق یہ سختی سے مشورہ دیا گیا ہے کہ دفتری سیاست سے بالکل دور رہا جائے اور اپنے اگلے قدم کا پہلے سے ڈھنڈورا پیٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس خاموشی سے کام مکمل ہونے دیا جائے اور حتمی نتائج کو خود بولنے کا موقع دیا جائے۔ کیریئر کی اس دوڑ بھاگ کے بعد صحت اور جسمانی تندرستی میں توازن قائم کرنا تو اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ صحت کے حوالے سے جو ہدایت دی گئی ہیں وہ بڑی سیدھی اور واضح ہیں۔ 12ویں گھر کے سیاروں کی وجہ سے نیند ڈسٹرب ہو سکتی ہے، تو اوور تھنکنگ یعنی حد سے زیادہ سوچنے سے لازمی بچنا ہوگا۔ دوسری طرف کیتو کی وجہ سے نظام ہاضمہ کافی حساس رہنے والا ہے، اس لیے مسالہ دار کھانوں سے دوری میں ہی بہتری ہے۔ اور چونکہ مریخ کی تیز توانائی سر درد یا بلڈ پریشر کی وجہ بن سکتی ہے، اس لیے کام کے دوران چھوٹے چھوٹے بریکس لینا بہت ضروری ہیں۔ ہاں، ایک اور اہم بات، زحل کی موجودگی کی وجہ سے سردی سے جوڑوں اور ہڈیوں کو بچانے کی خاص تاکید کی گئی ہے۔ اب باری آتی ہے محبت، شادی اور خاندانی تعلقات کی باہمی حرکیات کی۔ یہ وہ میدان ہے جہاں سیاروں کی یہ ساری حرارت رومانوی اور گھریلو رشتوں پر ایک بہت گہرا اور پیچیدہ اثر ڈالنے والی ہے۔ یہاں ازدواجی اور خاندانی زندگی میں خوشحالی کا جو حتمی راز بتایا گیا ہے وہ ہے برداشت۔ مریخ کی حدت گھر میں تھوڑا غصہ اور تناؤ لا سکتی ہے، تو اگر اپنی انا کو سائیڈ پر رکھ کر بس دوسروں کی بات کو دھیان سے سن لیا جائے تو بہت سی چھوٹی چھوٹی جھنجھلاہٹوں کو بڑے جھگڑے بننے سے روکا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ایک بڑا دلچسپ تقابل دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک طرف ستاروں کی یہ پوزیشن شریک حیات یا دوستوں کے ساتھ بہت زبردست وقت گزارنے اور رومانوی سفر کے کمال کے موقع دے رہی ہے، مگر دوسری طرف جب 10ویں گھر میں بیٹھے مریخ کی نظر سیدھا چوتھے گھر پر پڑتی ہے تو وہ دفتر کا سارا تناؤ گھر میں لا سکتی ہے۔ اس سے غصہ اور فضول قسم کی بحث پیدا ہونے کا رسک موجود ہے۔ تو اس کا سب سے بہترین اور آسان حل یہی ہے کہ کام کی پریشانیوں کو دفتر تک ہی محدود رکھا جائے۔ ان افراد کے لیے جو کسی نئے رشتے یا شادی کے منتظر ہیں، ایک بڑی خاص اور اہم ہدایت ہے۔ چونکہ 12واں گھر کبھی کبھی پوشیدہ دشمنوں کو بھی ظاہر کرتا ہے، اس لیے سختی سے مشورہ دیا گیا ہے کہ جب تک کوئی رشتہ حتمی طور پر پکا نہ ہو جائے، ان تجاویز کو بالکل خفیہ رکھا جائے۔ بات پکی ہونے سے پہلے کسی سے شیئر کرنے سے مکمل طور پر گریز کیا جائے۔ آخر میں ان تجویز کردہ تدابیر، صدقات اور اقدامات کی طرف چلتے ہیں جو ان ساری کائناتی توانائیوں کو مثبت بنانے میں زبردست مدد کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہر سیارے کے منفی اثرات کو بے اثر کرنے کے لیے دن کے حساب سے کچھ بڑے ہی پریکٹیکل سے کام بتائے گئے ہیں۔ منگل کے دن مریخ کی تیزی کو کم کرنے کے لیے سرخ اشیاء جیسے مسور کی دال یا لال پھلوں کا صدقہ بہترین ہے۔ اسی طرح جمعرات کو مشتری اور زہرہ کے فضول خرچی والے اثرات کو سنبھالنے کے لیے پیلی چیزوں جیسے کیلے وغیرہ کا صدقہ تجویز کیا گیا ہے، اور ہفتے کے دن زحل اور کیتو کی رکاوٹوں سے بچنے کے لیے کالی چیزوں یا تیل کا صدقہ دینے اور خاص طور پر بزرگوں کی خدمت کرنے کا بہت زور دے کر مشورہ دیا گیا ہے۔ تو بات یہاں آ کے ٹھہرتی ہے کہ اگرچہ ستارے ایک خاکہ پیش کرتے ہیں، لیکن کیا ذاتی انتخاب اور صبر کینسر کے افراد کے لیے اس ہفتے کو کامیابی میں بدل دے گا یا مشکلات میں؟ علم نجوم بے شک ایک روڈ میپ دے سکتا ہے، لیکن اس جائزے میں واضح طور پر زور دیا گیا ہے کہ تقدیر اور حالات کو سنبھالنے کا اصل اختیار انسان کے اپنے فیصلوں، محنت اور رویوں میں ہے۔ صبر، توازن اور حکمت عملی
وہ ماسٹر کیز ہیں جو اس طاقتور کائناتی توانائی کو ایک شاندار کامیابی میں بدل سکتی ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ امید ہے یہ معلومات آنے والے وقت کی بہترین منصوبہ بندی میں مددگار ثابت ہوں گی۔ اب آتے ہیں کیریئر اور مالیاتی منظرنامے کی طرف۔ یہ حصہ بے حد دلچسپ ہے کیونکہ یہاں بلند عزائم اور محتاط رویے کا ایک بڑا ہی زبردست سنگم بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اسے اگر تھوڑا تفصیل سے سمجھیں تو مختلف سیارے بالکل متضاد قسم کے اثرات دکھا رہے ہیں۔ 10ویں گھر میں موجود مریخ پیشہ ورانہ وقار کو ایک نئی بلندی پر لے جا رہا ہے، بالکل ایک لیڈر کی طرح۔ لیکن ٹھہریے، دوسرے گھر میں کیتو سختی سے خبردار کر رہا ہے کہ پیسوں کے معاملے میں آنکھیں بند کر کے کسی پر بھروسہ نہیں کرنا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ 12ویں گھر کے سیارے غیر ملکی سفر کے دروازے تو کھول رہے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ مہنگی اور پرتعیش اشیاء پر فضول خرچی کا رجحان بھی بڑھا رہے ہیں، تو یہاں بڑا سنبھل کر چلنا ہوگا۔ چلیں بنا وقت ضائع کیے آگے بڑھتے ہیں۔ آج کے اس خاکے میں جن اہم چیزوں کو سمجھنا ہے ان میں شامل ہے سیاروں کی منتقلی کا اثر، کیریئر، مالیات، صحت، محبت اور ان سب کو بیلنس کرنے کے لیے کچھ خاص صدقات اور تدابیر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سیاروں کی منتقلی یعنی اس کائناتی خاکے پر جو ان تمام تبدیلیوں کی اصل بنیاد بن رہا ہے۔ اگر ماضی قریب پر نظر دوڑائی جائے تو ذہنی تھکاوٹ اور گھریلو الجھنیں کسی بڑی دیوار کی طرح رکاوٹ بنی ہوئی تھیں، لیکن اب یہ دیوار گرنے والی ہے۔ مریخ یعنی مارس کی زبردست توانائی ان کی جگہ لے رہی ہے۔ یہ کمال کا شفٹ ہے جو ذہنی بوجھ کو مکمل طور پر ہٹا کر ایک ایسی ہمت پیدا کر رہا ہے کہ اب مشکل سے مشکل ٹاسک بھی بہت آسان محسوس ہوگا۔